حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے محاصرے کے جواب میں کیا کیا، یا انہوں نے جب ان کا کھانا پینا روک لیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ جواب میں جو ہے وہ قتال سے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں لڑوں گا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا کہ میری طرف سے بھی کوئی نہیں لڑے گا۔ 700 لوگ موجود تھے کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں، صحابہ، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے تو وہ میری طرف سے قتال نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ تاریخ میں یہ بات نہ لکھی جائے کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں پہلی مرتبہ قتال ہوا۔ تو اس بات سے بچنے کے لیے، اس تان سے بچنے کے لیے، وہ اپنے غلاموں اور اپنے رشتہ داروں اور صحابہ کی جماعت سے کہتے تھے کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ باغیوں کی تلوار کے جواب میں تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا، بلکہ اگر کوئی ان کے غلاموں میں سے آگے بڑھتا تھا لڑنے کے لیے تو کہتے تھے کہ لڑو نہیں، آزاد ہو میری طرف، میں نے تمہیں آزادی دی، لڑنا نہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ ہاں، دوسرا یہ کہ واعظ و نصیحت پہ انہوں نے اکتفا کیا۔ بہت زیادہ ڈائلاگز ہوئی ہے، بہت زیادہ واعظ و نصیحت ہوئی، بہت زیادہ سٹنگز ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، جس میں ان کی تقاریر ملتی ہیں جو انہوں نے باغیوں کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مرتبہ کہا کہ مجھے یہ پتہ چلے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ اسلام میں تو قتل 3 وجہ سے جائز ہے، ان 3 میں سے کون سی وجہ میرے اندر ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ زنا کرے، میں نے تو دور جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، نہ ہی تمہارا میرے اوپر یہ الزام ہے۔ تیسرا یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے، اور میرے بارے میں تم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں دین اسلام سے پھر گیا ہوں، پھر کیوں تم میرے قتل پہ آمادہ ہو گئے ہو؟ تو اس طرح سے ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ یہاں تک بھی بات آئی ہے کہ بعض جو ہے وہ صحابہ نے حضرت عثمان سے پوچھا ہے، جب انہوں نے مسجد نبوی کے دروازے بند کیے حضرت عثمان پہ، کہ اب جو باغی ہے نا، ان کا جو امام ہے وہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ امامت کروا رہا ہے، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اب یہ سارے حضرت عثمان کے قتل کے درپے تھے، شرارتی قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے، شرپسند عناصر تھے، خارجی تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو میرے قتل کے لیے وہ آئے ہیں، یہ تو شر کا کام ہے، اس میں تو ان کے ساتھ نہ رہو، نماز جو پڑھیں نا یہ خیر کا کام ہے، اس میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو ان کے لیے یہ تھا، لیکن وہ اب دیکھیں کہ کس طرح سے بکھرے ہوئے تھے، کس طرح سے ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ شیطان سوار تھا، اور کس طرح انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں جو ہے وہ شہید کر دیے۔